الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگنے کی کوئی دعا بتا دیں۔ گزارش یہ ہے کہ بہترین دعائیں وہ ہیں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے کی ہیں، کیونکہ ان سے افضل، ان سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، اور دعا کے لیے جو الفاظ انہوں نے منتخب کیے ان سے بہتر الفاظ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد لینے کے لیے، بیٹا لینے کے لیے کون سی دعائیں کی ہیں۔ سب سے پہلے جناب زکریا علیہ السلام ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء میں کرتے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو آواز دی، اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ تو دعا کے الفاظ کیا ہوئے؟ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ یہ جناب زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس دعا میں وہ اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یعنی کہ مجھے اولاد دے، میری اولاد جو میرے معاون بنے، میرے مددگار بنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دعا کے بعد کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی یہ دعا قبول کی، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے انہیں بیٹا دیا جس کا نام یحییٰ تھا۔ تو یہ بہترین دعا ہے جس سے اللہ سے بیٹا مانگا جا سکتا ہے، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اس سلسلے میں سورہ انبیاء کی یہ آیات دیکھی جا سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں 30 سپارے میں یہ بتایا ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جناب مریم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق آ رہا ہے، تو انہوں نے اس موقع پہ دعا کی۔ دعا میں کیا کہا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد دے، بے شک تو ہی دعائیں سننے والا ہے، یعنی کہ تو ہی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے جناب زکریا کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ اولاد دے، لیکن نیک اولاد، اچھی اولاد۔ اور یہ بھی ملاحظہ کیا جائے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اولاد لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکار رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اور نبی، کسی اور ولی، کسی اور بزرگ، کسی اور شہید کا واسطہ نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست بیٹا مانگا جا رہا ہے۔ اور یاد رہے کہ جناب زکریا اس حال میں اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں جب کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی بیگم بانجھ ہیں، اس کے باوجود اللہ کی رحمت پہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیو، اللہ سے دعا کی جائے تو یہ دعا بطور عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جاتی ہے۔ تو جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ کچھ دیتے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ دعائیں بطور عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، نیکیاں بن رہی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی سورہ صافات میں 23ویں سپارے میں آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹے عنایت فرما، مجھے نیک بیٹا دے۔ تو یہ بڑی عظیم دعائیں ہیں جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، اور یہ دعائیں یاد کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو نیک اولاد دے، اور جن کے پاس اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنائے۔ اللہ ان کو صحت تندرستی دے اور اس کے حلال عنایت فرمائے۔